من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ۔ حاضرین مجلس، صدر اجلاس، اسٹیج پر تشریف فرما دیگر علماء کرام، محترم سامعین کرام، اسلامی بھائیوں، پردہ نشین مائیں اور بہنوں، آپ کی سرزمین پر یہ ایک عظیم الشان ادارہ مدرسۃ الصالحات للبنات قائم ہے، رواں دوا ہے۔ اسی ادارے کی جانب سے یہ اجلاس منعقد ہوا ہے، جس ادارے کے بانی ڈائریکٹر میرے ہمدرس ساتھی فضیلت الشیخ نجم الحق المدنی حفظہ اللہ ہیں، جو ہمارے ساتھ مدینہ منورہ کے اندر پڑھائی کرتے تھے۔ آج بڑی خوشی ہوئی کہ وہ ایک بہترین ادارے کے بہترین ڈائریکٹر ہیں، اور کیسے ایک ادارے کو چلانا چاہیے وہ خوبیاں الحمدللہ ان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ حاضرین مجلس، آپ کے سامنے میں نے قرآن پاک سورہ رحمان کی ایک آیت تلاوت کی، اسی آیت کے ضمن میں کچھ باتیں چند منٹ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ مجھ سے پیش رو دو سیاسی لیڈران نے گفتگو کی ہے، سماج کی برائیوں پر انہوں نے انگلی اٹھائی ہے کہ سماج کے اندر مختلف طرح کی برائیاں ہیں، وہ نہیں ہونی چاہیے۔ برائیاں چاہے سماج میں ہو یا گھر میں ہو، برائی تو برائی ہے، اسے ختم ہونا چاہیے۔ ایک چیز اگر ہمارے دل کے اندر پیدا ہو جائے تو ہر برائی ختم ہو سکتی ہے، اور بڑی آسانی سے ہم برائیوں سے بچ سکتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں اللہ کا ڈر۔ یہ اللہ کی عبادت ہے۔ علماء بتلاتے ہیں کہ عبادت تین چیزوں سے مل کر بنتی ہے۔
ایک محبت، دوسری امید، اور تیسری چیز اللہ رب العالمین کا خوف۔ یہ تینوں چیزیں جب اکٹھی ہوتی ہیں تو وہ عبادت بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اپنے سے ڈرنے کی بات مختلف انداز میں کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ رب العالمین خود اپنی ذات سے لوگوں کو ڈراتا ہے، یعنی کہ لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین کبھی فرماتا ہے لَهُمْ ظُلَلٌ مِّن فَوْقِهِمْ، ان کے اوپر آسمانوں کی طرف سے ان کے اوپر سر کے اوپر سائبان بھی آگ کا، یہ جہنمیوں کا تذکرہ چل رہا ہے۔ لَهُمْ ظُلَلٌ، ان کے اوپر آسمانوں کی طرح، ان کے اوپر سائبان کی طرح آگ کا سائبان ہے، آگ کی چھت ہے۔ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ، اور ان کے نیچے بھی آگ کا سائبان ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جہنمیوں کو جہنم میں جب ہم ڈالیں گے تو نیچے بھی آگ کا بستر اور اوپر بھی آگ کا بستر ہوگا۔ ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جب بھی جنت اور جہنم کی بات کی ہے، اللہ کے نبی نے قبر کی بات کی ہے، حشر کی بات کی ہے، جنت اور جہنم کی بات کی ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے ڈر جائے۔ ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے ذریعے سے اپنے بندوں کو ڈراتا۔ یا عبادی فتقون، اے میرے بندوں تم مجھ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے میرے بندوں مجھ سے ڈرو، اور ہمیں اور آپ کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ کبھی قرآن میں اللہ فرما رہا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اے میرے بندوں صرف مجھ سے ہی ڈرو۔ کہیں قرآن میں اللہ فرما رہا فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِي إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اے میرے بندو اگر تم سچ مچ مومن ہو، سچ میں اگر اسلام لانے والے میرے پیارے بندے ہو، تو میرے علاوہ کسی اور سے نہ ڈرو، صرف مجھ سے ڈرا کرو۔ مختلف انداز میں اللہ نے قرآن کریم میں اپنے سے ڈرنے کی بات کہی ہے، اس لیے اللہ سے ڈرنا واجب ہے، فرض ہے، ضروری ہے۔ جو انسان اللہ سے نہیں ڈرتا وہی گناہوں میں ملوث ہوتا ہے، وہی زیادہ تر پاپ کیا کرتا ہے۔ بے گناہ انسان وہ ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر ایک روایت ہے، ایک شخص پرانے زمانے میں تھا، اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو بتلایا کہ پرانے زمانے میں ایک انسان تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت مال، دولت، اولاد عطا فرمایا تھا، بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے اسے دے رکھا تھا، اور وہ مسلمان تھا، ایمان والا تھا، توحید کی نیکی اس کے پاس تھی، لیکن اس کے علاوہ کوئی نیکی اس کے کھانے میں نہیں تھی، وہ سب گناہ اور پاپ کیا بھی کرتا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے اسے مال بھی خوب عطا فرمایا، اللہ نے اسے اولادیں بھی خوب عطا فرمائی، دنیا کی جاہ و حشمت بھی عطا فرمائی، سلطنت بھی عطا فرمائی، خوب مالدار اللہ نے اسے بنا دیا، لیکن زندگی میں اس نے پاپ بہت زیادہ کیے، گناہ بہت زیادہ کیے۔ ایک دن وہ اپنی ساری اولاد کو جمع کرتا ہے، اپنے سارے بچوں کو اپنے سامنے بٹھاتا ہے اور سوال کرتا ہے، اے میرے بچوں، اے میری اولاد، یہ بتاؤ تمہاری نگاہ میں تمہارے باپ کی کیا حیثیت ہے؟ تم اپنے باپ کو کون سا باپ سمجھتے ہو؟ اچھا باپ سمجھتے ہو کہ برا باپ سمجھتے ہو؟ بچوں نے کہا والد محترم، ہم آپ کو اچھا باپ سمجھتے ہیں، آپ ہمارے لیے بہت بہترین انسان ہیں۔ اس نے کہا میرے بٹو، میری اولادوں، اگر میں تم سے کوئی وعدہ لوں تو کیا وعدہ تم کرو گے؟ ان لوگوں نے کہا ہم وعدہ کریں گے۔ اس نے کہا اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو مرنے کے بعد میری جائیداد میں تمہیں حصہ نہیں ملے گا، اس لیے میری بات ماننا تمہارے لیے ضروری ہے، تم مجھ سے وعدہ کرو اور لکھت میں وصیت کو قبول کرو۔ ان لوگوں نے کہا ابا جان فرمائیے۔ اس نے کہا کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں اور جب میں مر جاؤں تو اے میرے بچوں میری لاش کو آگ لگا دینا، مجھے آگ میں جلا دینا، میں جل جاؤں، میری ہڈیاں اکٹھی کر لینا، اس کے بعد اسے پیس کر تم راکھ بنا لینا، راکھ بنانے کے بعد جب تیز ہوا
چلے تیز آندھی آئے تو آندھی میں لے جا کر میری استھی کو، میرے مرنے کے بعد میرے جسم کی راکھ کو اسی ہوا میں اڑا دینا۔ اے میرے بچوں، میں اس لیے ایسا کہہ رہا ہوں کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں اتنے زیادہ پاپ کیے ہیں، اتنے زیادہ گناہ کیے ہیں کہ کل کو اللہ رب العالمین اگر مجھے پکڑے گا تو اللہ تعالیٰ مجھے وہ سزا عطا فرمائے گا جو شاید کسی کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہو۔ اس لیے میرے بچوں ایسا تم میرے ساتھ کر دینا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس آدمی نے یہ وصیت کی، اپنے بچوں سے لکھوا لیا، لکھوانے کے بعد وہ دنیا سے چلا گیا، اس کی وفات ہو گئی۔ اس کے بچوں نے وعدے کے مطابق وہی کیا، اپنے باپ کی لاش کو جلا ڈالا، جلانے کے بعد ہڈیاں اکٹھی کریں، اسے پیس کر انہوں نے راکھ بنا ڈالا، اور اس کے بعد تیز آندھی کا انتظار کرتے رہے۔ جس دن تیز آندھی آئی، اپنے باپ کی لاش کو، راکھ کو انہوں نے ہواؤں میں بکھیر دیا، اور ہواؤں میں اس کے باپ کی راکھ اڑ کی چلی گئی، ختم ہو گئی، پتہ نہیں چلا کہ کہاں اس کے باپ کی لاش گئی۔ اللہ رب العالمین جو ہر چیز پر قادر ہے، جو ہر چیز کی طاقت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا، اے زمین میرے اس بندے کی راکھ تیرے اوپر جہاں جہاں بھی پڑی ہو تو اس بندے کی راکھ کو اکٹھی کر اور اس کو میرے سامنے حاضر کر۔ اللہ کے حکم سے صرف اللہ نے فرمایا کن ہو جا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس آدمی کی لاش جہاں جہاں بکھری ہوئی تھی اللہ کے سامنے آ کر اکٹھی ہو گئی، اللہ کے سامنے وہ انسان زندہ کھڑا ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے سوال فرمایا ما حملک علی ما صنعتا، اے میرے بندے یہ جو تو نے پاپ کیا ہے کہ اپنے جسم کو تم نے جلوا ڈالا اور تم نے اپنی راکھ کو تیز ہواؤں میں ڈال کے اڑا دیا، اے میرے بندے تم نے یہ کام کیوں کیا، کس وجہ سے تم نے یہ کام کیا؟ اس نے کہا اے اللہ رب العالمین مخافتک وفرق منک، تجھ سے بھاگنے کے لیے اور تیرے ڈر کی وجہ سے میں نے یہ کام کیا تھا، اس لیے میں نے اپنی لاش کو آگ لگوایا تھا اور اس کی ہڈیوں کو میں نے جلوا کر اسے پیس کر کے میں نے راکھ بنا کر دنیا کے اندر ہواؤں میں بکھیر دیا تھا۔ اللہ کے سامنے اپنی بات رکھتا ہے۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں اس نے اللہ کے سامنے کیا کہا، اے اللہ میں تجھ سے ڈرتا تھا کہ کل قیامت کے دن اگر میں پکڑا گیا، اپنے اللہ کی گرفت میں آ گیا تو اللہ تعالیٰ ضرور مجھے سزا دے گا۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں فَتَلَقَّاهُ بِرَحْمَتِهِ، اللہ تعالیٰ نے اس کے اس ڈرنے کی وجہ سے اسے معاف فرما دیا اور اس کو اپنی رحمتوں میں جگہ دے دی۔ وہ آدمی جنت میں چلا گیا، جبکہ اس نے جو کام کیا یہ ہمارے اپنے دین اسلام کے مطابق یہ کفر تھا۔ اگر کوئی آدمی یہ سوچے کہ میں مر جاؤں، میری لاش کو جلا دیا جائے اور پھر اس کو پیس کر راکھ میں بنا کر اڑا دیا جائے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے پکڑ نہیں سکتا ہے، یہ عقیدہ کفر کا عقیدہ ہے۔ لیکن وہ جاہل تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کیا اور اس کے ڈرنے کی عبادت کو قبول کر کے اس کو جنت میں ڈال دیا۔ قرآن میں اللہ نے سچ فرمایا ہے اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اے میرے بندو تم جہاں بھی رہو، جہاں بھی جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، تم آسمان میں ہوائی جہاز کے ذریعے سے اڑ جاؤ، تم زمین کے اندر چلے جاؤ، تم سمندروں میں چلے جاؤ، جنگل میں چلے جاؤ، جہاں تمہاری مرضی ہو چلے جاؤ، لیکن میں ہر چیز پر قادر ہوں، میں تمہیں ضرور پکڑ کے لاؤں گا۔ یأتی بکم اللہ جمیعا، جس کو جہاں بھاگنا ہو اللہ کی پکڑ سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے۔ انسان اللہ سے نہیں ڈرتا ہے، یہ دو پیروں والا انسان جو 5 سے 7 فٹ کے بیچ میں ہے یہ اللہ سے نہیں ڈر رہا ہے۔ آسمان اللہ سے ڈر رہا ہے، زمین اللہ سے ڈر رہی ہے، پہاڑ اللہ سے ڈر رہے ہیں، سمندر جنگل فرشتے اللہ سے ڈر رہے ہیں، لیکن یہ انسان اللہ رب العالمین سے نہیں ڈرتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا یہ زمین یہ آسمان، بہت زمانہ پہلے یہ آسمان بالکل دھواں کی طرح تھا، اللہ تعالیٰ نے
آسمان کو زمین کو بلایا کہ میرے پاس آؤ، زمین اور آسمان بھاگتے ہوئے اللہ کے پاس آئے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ثم استوى الى السماء وهي دخان، آسمان جب دھوئیں کی طرح تھا، اللہ تعالیٰ نے اس آسمان کو بلایا، فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها، زمین سے کہا، آسمان سے کہا آؤ میرے پاس، خوشی خوشی آؤ ورنہ جبرن تمہیں لایا جائے گا، زبردستی تمہیں میرے پاس لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم آیا، قالتا اتینا طائعین، زمین بھی اللہ کے پاس بھاگتی ہوئی آئی، آسمان بھی اللہ کے پاس بھاگتا ہوا آیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمینوں سے کہ اے زمین تم اپنے اوپر سمندروں کو بناؤ، اے زمین تم اپنے اوپر پہاڑوں کو بناؤ، جنگلوں کو بناؤ، اے آسمان تم اپنے دامن میں ستاروں کو پھیلاؤ، رات کے وقت ان ستاروں کو چمکنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بلایا، آسمان ڈر کے آ گیا، زمین کو بلایا، زمین ڈر کے آ گیا، لیکن انسان اللہ سے نہیں ڈرتا۔ ایک یہودی عالم اللہ کے نبی کے پاس آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے ان اللہ یمسک السماوات یوم القیامت علی اصبع، اللہ رب العالمین قیامت کے دن ساتوں آسمانوں کو اپنی انگلی کے اوپر روک لے گا، والارضین علی اصبع، اور ساتوں زمینوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی دوسری انگلی پہ روک لے گا، پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کی دن اپنی انگلی پہ روک لے گا، سمندروں کو روک لے گا، اور زمین کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی مٹھی میں رکھے گا، وسائر الخلق علی اصبع، اور بقیت ساری مخلوقات کو اللہ تعالیٰ اپنی دوسری انگلی پہ رکھ لے گا، ثم یہزہن، پھر اللہ تعالیٰ آسمانوں کو بھی ہلا دے گا، پھر زمینوں کو بھی زلزلہ برپا کر دے گا، پہاڑوں کو، سمندروں کو، سب کو ہلا دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ یہودی عالم کہتا ہے کہ رب العالمین انگلیوں پہ آسمانوں کو اور زمینوں کو، پہاڑوں کو، سمندروں کو، جنگلوں کو، ساری مخلوقات کو لے کر ہلا رہا ہوگا، اور ہلاتے ہلاتے اللہ فرمائے گا انا الملک انا الملک، میں آج بادشاہ ہوں، میں آج بادشاہ ہوں، این ملوک الارض، زمین کے بادشاہ کہاں چلے گئے، لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے، للہ الواحد القہار، ایک اللہ رب العالمین کی صرف بادشاہت ہے۔ اللہ کے نبی کے سامنے یہودی یہ بات عرض کر رہا ہے اور وہ عالم ہے۔ پیارے پیغمبر نے جب یہ بات سنی، اللہ کے نبی مسکرانے لگے، آپ کے مسکرانے کی وجہ سے آپ کے دانت بھی نظر آ گئے، آپ کی ہنسنے کی وجہ صرف یہ تھی کہ سامنے والا یہودی عالم تھا، یہودی اسلام کے بارے میں کوئی اچھی بات بولے تو اللہ کے نبی کو خوشی ہوتی تھی، اس لیے اللہ کے نبی نے مسکرایا اور آپ کے دانت نظر آئے۔ پھر آگے اللہ کے نبی نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی اور فرمایا وما قدر اللہ حق قدری، اے میرے صحابہ کرام دیکھو دیکھو، یہودی اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت کے بارے میں کیا بیان دے رہا ہے کہ اللہ قیامت کے دن آسمانوں کی ایک انگلی پہ رکھے گا، زمینوں کو ایک انگلی پہ رکھے گا، یہ ساری دنیا کی چیز اللہ کی انگلیوں پہ ہوں گی، اللہ ان سب کو ہلا رہا ہوگا۔ اے میرے صحابہ، یہ بیان کرنے والا یہودی ہے اور یہ بات بالکل سچ ہے، یہ صحیح ہے، لیکن یہ لوگ اللہ کی قدر اس طرح سے نہیں کر رہے جس طرح سے کرنی چاہیے۔ والارض جميعا قبضته يوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ زمین کو اپنی مٹھی میں بند کر کے رکھے گا، والسماوات مطویات بیمینی، اور ساتوں آسمانوں کو اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ میں لپیٹ لے گا، سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ یہ سارے پاور ہونے کے باوجود آج دنیا کے لوگ اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ کفر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام شرک کے کاموں سے پاک ہے، اللہ کی ذات پاک ہے۔ یہ دنیا کے لوگ جو شرک اور کفر کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا پاور ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، اس لیے ہمیں اللہ کا خوف کھانا چاہیے۔ اب ذرا سوچئے، آج اسی زمین کے لیے انسان لڑ رہا ہے، اللہ قیامت کے دن آسمانوں کو انگلیوں پہ رکھے گا، سمندروں، دریاؤں، جنگلوں کو اپنی انگلی پہ رکھے گا، اور ساری دنیا کے مخلوقات کے رکھے گا۔ اور تعجب کی بات میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ زمین جس پہ آج آپ بیٹھے ہیں، جس پہ آج آپ کھیتیاں کر رہے ہیں، جس سے اگنے والے اناج کو آپ کھاتے ہیں،
یہ زمین جس کے لیے آج لوگ لڑائی کر رہے ہیں، کل کے دن یہ زمین روٹی بنا کر کھلا دی جائے گی۔ یہ بات آج سے پہلے پتہ نہیں آپ نے سنا کہ نہیں سنا، لیکن دھیان سے سنیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 6520 نمبر پہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ زمین کا گولا پلینٹ ارتھ کل قیامت کے دن روٹی بنا دی جائے گی، اور روٹی بنائے گا کون؟ اللہ تبارک و تعالی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم تکون الارض یوم القیامت خبزۃ واحدہ، قیامت کے دن یہ زمین ایک روٹی کی طرح ہو جائے گی۔ زمین آج گول ہے نا، گولاکار میں ہے، لیکن جب قیامت آئے گی تو زمین کے اندر سے سونے، زمین کے اندر سے مردے سب نکال دیے جائیں گے۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جب قبروں کو پھاڑ دیا جائے گا سارے مردے باہر نکل جائیں گے۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے اندر کے سارے خزانے کو، سارے بوجھ کو باہر نکال دے گی۔ جب خزانے نکل جائیں گے، جب مردے نکل جائیں گے، یہ زمین گولاکار جو تھی تھوڑی سی چپٹی ہونے لگے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کا دن جب آئے گا تکون الارض یوم القیامت خبزۃ واحدہ، قیامت کے دن یہ زمین ایک روٹی کی طرح ہو جائے گی۔ یتکفؤها الجبار بیدہ، اللہ تعالی زمین کے گولے کو اپنے ہاتھ میں لے کر الٹ پلٹ رہا ہوگا۔ کما یکفؤ احدکم خبزتہ فی السفر، جیسے کہ آج دنیا میں کوئی آدمی روٹی بنانے کے لیے آٹے کی لیئی کو لے کر الٹتا اور پلٹتا ہے۔ نزولا لأہل الجنہ، یہ روٹی بنائی جائے گی جنتیوں کو کھلانے کے لیے۔ یہ زمین پلینٹ ارتھ جس میں آج پوری دنیا برس رہی ہے، جس کے اوپر 70% پانی ہے، 30% دنیا کی انسانی آبادی رہتی ہے، جس میں آج 200 سے زائد ملک ہیں، اس میں آپ کا اپنا پیارا بھارت ہے، اور آپ کا اپنا راج بہار بھی ہے، آپ کی سرزمین کشن گنج بھی ہے، آپ کے گھر مکان بھی ہیں، اور مرنے کے بعد جس زمین کے اندر انسان کو دفن کر دیا جائے گا، اسی زمین کے بارے میں ہمارے نبی فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اس کو روٹی بنا دیا جائے گا، اور روٹی بنانے والا کون ہے؟ رب العالمین اللہ تبارک و تعالی۔ روٹی بنا دی جائے گی، یہ زمین چپٹی کر دی، ایک روٹی تیار، کھائے گا کون یہ روٹی؟ یہ روٹی کھائیں گے جنت کے لوگ، جنتی لوگ کھائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نزولا لأہل الجنہ، جنتیوں کے لیے اسٹارٹر کے طور پر زمین کی بنائی ہوئی روٹی کھلا دی جائے گی۔ نزلن، مہمان آپ کے گھر پہ آتا ہے تو آپ مین کورس سے پہلے جو پیش کرتے ہیں جس کو اسٹارٹر کہتے ہیں، اس کے طور پر یہ زمین کی روٹی کھلائی جائے گی۔ ایک یہودی اسی مجلس میں تھا، اس نے کہا بارک الرحمن علیک یا ابا القاسم، اے محمد تم پر اللہ کی رحمتیں برسیں، اے محمد تم پر اللہ کی رحمتیں برسیں، تم نے جو بات کہی وہ بات بالکل صحیح کہی۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس زمین کو ایک روٹی کی طرح بنا دے گا، تمہاری بات بالکل صحیح ہے۔ اللہ کے نبی پھر مسکرائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہنسنے لگے، پھر آپ کے دانت نظر آ گئے اس بات پر کہ یہودی نبی کی بات کی تائید کر رہا تھا۔ فرمایا گیا یہ تو روٹی کی بات ہو گئی، جنتی لوگ کل قیامت کے دن یہ زمین کو روٹی کی شکل میں کھا جائیں گے، لیکن سالن کہاں ملے گا؟ یہ روٹی سوکھی تو کھائیں گے نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بالام و نون، بیل اور سمندری مچھلی ہوگی، بیل اور سمندری مچھلی کا سالن ہوگا، اس کے ساتھ یہ زمین کی بنی ہوئی روٹی ہوگی جو اللہ تعالیٰ جنتیوں کو کھلائے گا۔ 70,000 جنتی اس زمین کی بنی ہوئی روٹی کو بیل اور مچھلی کے شوربے کے ساتھ کھا جائیں گے۔ او میرے بھائیوں، یہ صحیح بخاری کی روایت دنیا کی حقیقت ہمارے سامنے رکھ رہی ہے۔ ذرا سوچئے، آج جس زمین کے لیے انسان بھائی بھائی کو سمجھ
سمجھنے کے لیے انکار کر رہا ہے، باپ اور بیٹے کے رشتے خراب ہو رہے ہیں، ایک دوسرے سے لڑائیاں ہو رہی ہیں، جس زمین پر رہنے کے لیے بسنے کے لیے انسان حرام اور حلال سب کچھ چھوڑ بیٹھا ہے۔ میرے بھائیوں، کل قیامت کے دن یہ زمین روٹی بنا کر جنتیوں کو کھلا دی جائے گی، اور یہ روٹی جنت میں نہیں بلکہ جنت میں جانے سے پہلے جب لوگ حساب و کتاب کے لیے میدان محشر میں کھڑے ہوں گے وہیں پر کھلائی جائے گی، کھانے والے جنتی لوگ ہوں گے۔ یہ ہماری اور آپ کی زمین کی حقیقت ہے، اور یہی حیثیت ہے کہ آج یہ پلینٹ ارتھ، یہ زمین جو اتنی سی ہے، جس کو کل قیامت کے دن روٹی بنا کر جنتیوں کو کھلا دیا جائے۔ یہ اتنا بڑا رب ہے جو قیامت کے دن زمین کو مٹھی میں پھر اس کو الٹ پلٹ کر روٹی بنا کر جنتیوں کو کھلا دے گا۔ یہ اس لیے کھلائے گا کہ اے لوگوں، زمین کی حیثیت اللہ کی نگاہ میں کچھ نہیں۔ اسی لیے ہمارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، لو کانت الدنیا تعدل جناح بعوضہ ما سقا کافرا منہا، اگر اس زمین کی حیثیت اللہ تعالی کی نگاہ میں مچھر کے 2 پروں میں سے ایک پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو روزی نہ دیتا، ایک گلاس پانی پینے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نہ دیتا، کافروں کو اللہ ترسا کر بھوکا پیاسا مار ڈالتا۔ لیکن چونکہ اللہ کی نگاہ میں اس زمین کی مچھر کے ایک پر کے برابر بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے اللہ چھوٹ دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، کھاؤ پیو موج کرو مستی کرو، کل قیامت کے دن تمہیں سزا ملے گی، تم تو مجرم ہی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اللہ عز و جل سے ہمیں اور آپ کو ڈرنا چاہیے۔ یہ آسمان اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ میں لپیٹ لے گا، زمین و آسمان کو اللہ رب العالمین اپنے ہاتھ میں لپیٹ کر اس کو الٹ پلٹ کر رب العالمین اس کی حیثیت کو بتا رہا ہے۔ آسمان کے فرشتے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، یخافون ربهم من فوقهم، یہ فرشتے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی فرماتے ہیں اللہ کے فرشتے آسمان میں اللہ سے اتنا ڈرتے ہیں کہ کبھی بھی ان کی زبان سے اللہ کا ذکر خالی نہیں ہوتا۔ پیغمبر فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اطت السماء وحق لها ان طئت، آسمان بوجھ کی وجہ سے چرچرا رہا ہے، جیسے کوئی اسٹیج ہے، کوئی بھی چیز ہے جس کے اوپر لوگ ہوں، اس پہ اگر ضرورت سے زیادہ وزن ڈال دیا جائے تو اس میں ایک آواز پیدا ہوتی ہے ٹوٹنے سے پہلے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ آسمان، اتنے فرشتے آسمان کے اندر ہیں کہ فرشتوں کی بوجھ کی وجہ سے آسمان چرچرا رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ٹوٹ جائے گا۔ کیوں؟ پیارے پیغمبر فرما رہے ہیں 4 انگلی کی جگہ بھی آسمان میں ایسی نہیں ہے جہاں پر اللہ کا کوئی